کیا آپ جانتے ہیں کبھی کبھی اللہ کسی عورت کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ پوری نسل اس کے سائے میں پلتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو صرف 17 سال کی تھی، مگر سوچ سمجھ اور سلیقہ میں انتہائی میچور۔ کھانا ایسا بناتی تھی کہ پورا گھر خوشبوؤں سے بھر جاتا تھا، ڈریسنگ ایسی کہ سب تعریف کرتے تھے، سادہ مگر باوقار، شاپنگ، گھر کے کام کاج، ہر چیز میں ماہر۔ پورے خاندان میں سب انہیں ایڈمائر کرتے تھے، اور جب ان کی شادی ہوئی تو شوہر کے لیے وہ صرف بیوی نہیں تھی بلکہ وہ آئیڈیل تھی جس میں ان کے پورے گھر کا سکون بستا تھا۔ شادی ہوئی، وقت گزرتا گیا، بہت دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر ایک بیٹی بھیجی، اور وہ ماں بیٹی کو سینے سے لگائے دن رات شکر ادا کرتی رہی۔ لیکن اس ٹائم ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، جسم کمزور مگر حوصلہ مضبوط تھا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ نے دوسری بیٹی عطا کی اور وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگتی تھیں، تہجدیں پڑھتی تھیں، اتنی دعائیں مانگتی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی تھیں، یا اللہ یہ دونوں بیٹیاں میرا بازو ہیں، اب میرے شوہر کا بازو بنا دے۔ پھر شروع ہوئی راتوں کی تہجدیں، آنسو والی دعائیں، خاموش سجدے۔ اور ایک دن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، گھر کے باہر ان کے ماں باپ بھائی سب باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے، اور پھر ایک خوشی کی خبر آئی کہ بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ دن خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، سب بہت خوش تھے۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اس بیٹے کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی، ایسی خرابی کہ سب کی سانسیں رک گئیں۔ کسی اللہ والے کے پاس لے کر گئے، دم کروایا، اور اللہ نے اس کی زندگی لوٹا دی۔ اس کے بعد زندگی آگے بڑھتی گئی، وہ عورت دنیا کی بیسٹ مدر بن گئی۔ صاف ستھرا گھر، پاکیزہ کپڑے، شوہر کا پورا خیال رکھنا، اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کہ پورا خاندان مثال دینے لگا۔ بچے بہترین سکولز میں جاتے تھے، سب سے انٹیلیجنٹ، سب سے باادب، سب سے الگ۔ اور آج جب لوگ کہتے ہیں یہ بچے اتنے اچھے کیسے ہیں، تو جواب صرف ایک ہے، کیونکہ ان کے پیچھے ایک ماں تھی، ایک مضبوط ماں، ایک باکردار ماں۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچے جنہیں وہ ماں اپنی گود میں دعائیں دے کر سلاتی تھی، آج پڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ پورے خاندان میں وہی بچے سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ بنے، اور اس کامیابی کے پیچھے صرف کتابیں نہیں تھی، پیچھے تھی ماں کی محنت اور باپ کی خاموش سپورٹ۔ وہ ماں جو دن بھر گھر کے سارے کام کرتی مگر پھر بھی اللہ کے ذکر سے دور نہ تھی، سارا دن درود پاک پڑھتی رہتی، درود پاک پڑھ پڑھ کے کھانا بناتی، اور وہ درود کی دعائیں، وہ درود کی آوازیں ان کی اولاد کے کانوں میں جاتی، اس کھانے میں برکت پیدا کرتی، اس کھانے کو اتنا پاک بنا دیتی کہ ان کی اولاد کے اندر پاکیزگی بھر گئی۔ وہ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں آل ٹائم مشغول رہتی۔ وہ محفل میلاد میں بھی جاتی تھیں، گھر کے سارے کام مکمل کرتی، بچوں کے لیے کھانا بنا کر جاتی، گھر کو شیشے کی طرح چمکا کر جاتی۔ وہ نعت خواں تھیں، وہ صرف محفل میلاد میں نہیں جاتی تھیں بلکہ ایسی خوبصورت آواز میں نعت پڑھتی تھیں کہ لوگ صرف ان کی نعت سننے کے لیے دیوانے ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بھی محفل میلاد کرواتی، گھر نور سے بھر جاتا، دل سکون پا جاتا۔ وہ صرف ماں نہیں تھی، وہ نیک دل عورت تھی جن کی زبان پر نعت اور دل میں شکر ہوتا۔ پھر وہ وقت آیا جس کا ہر ماں انتظار کرتی تھی، بچوں کی شادیاں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں ایسے کی جیسے خواب پورے ہو رہے ہوں، بہت 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 اچھے سے، دھوم دھام کے ساتھ۔ ہر موقع پر وہ اپنے شوہر کا سہارا بنی، ہر فیصلے میں، ہر انتظام میں، ہر مشکل میں۔ بیٹیوں کے لیے تحفے، کپڑے، رسمیں، ہر چیز اتنی محبت سے، اتنے سلیقے سے، اتنے شان سے ارینج کی کہ سب حیران ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، یہ عورت آخر کون ہے؟ بیسٹ مدر، بیسٹ ڈاٹر، بیسٹ سسٹر اینڈ بیسٹ وائف۔
सच कहा जाए तो दुनिया में ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें बहुत कम होती हैं जो इतना सब कुछ करके, इतनी मेहनत से, इतने बावकार तरीके से अपने शोहर को और अपनी औलाद को आगे बढ़ाती हैं। ऐसी माएँ, ऐसी बेटियां, ऐसी लड़कियां पूरी नस्ल संवार देती हैं। ऐसी माएँ सिर्फ बच्चे नहीं पालती, ऐसी माएँ पूरी नस्ल संवारती हैं, पूरा घर संवारती हैं। हमारी माएँ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हैं। ये वीडियो इस दुनिया की तमाम मजबूत माँओं के लिए है। अपनी माँओं को वक्त दीजिए, अपनी माँओं से प्यार कीजिए। जो इंसान अपनी माँ से प्यार करता है वो इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट्स में हार्ट टाइप करे। और जो माएँ मेरी वीडियो सुन रही हैं उनको सलाम, वो हमारे लिए कमेंट्स में दुआएं टाइप कर दें। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।